آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرے دکھ کو اور کوئی چارہ اگر سمجھے گا کیا، میرے دکھ کو اور کوئی چارہ اگر سمجھے گا کیا، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے میرے تو دکھ کے، میرے تو دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں، میرے تو دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں، اور میں کس کو بلاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين وما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کافی دنوں کے بعد، کافی مہینوں کے بعد آپ تمامی حضرات سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. ایک عرصہ گزر گیا تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ دنیا کو یہ جگہ پہ روک دے، دنیا کے کاموں کو روک دے اور اپنی قدرت کو دکھائیں کہ تم دنیا کے جو پیچھے بھاگتے ہو، اگر میں چاہ لوں تو یہ دنیا جس پہ تم پیچھے بھاگ رہے ہو تم اپنے گھر سے بھی نہ نکل پاؤ. تو اس کی مرضی تھی. ہم سب بھی دور تھے، آپ بھی دور. ہر زمانے کے بعد ملاقات، مہینوں کے بعد ملاقات. کئی سفر کو جناب حضور سید شاہ محمد امجاد غوثی بخاری قدس اللہ سرہ العزیز کا عرس مبارک ہے. اسی مہینے میں اتفاق ایسا ہوا کہ کل سے آئے ہوئے جناب حضور بیٹھے ہیں، حضور جہاں کے باوقار سجادہ نشین. تو حضور نے مجھے کہا کہ اپنی خانقاہ میں جانا ہے اور وہاں پہ اس عرس کی مناسبت سے یہاں پہ بہت سارے مریدین ایسے ہیں جو دادا یہاں سے غیر ہیں، ان کے مریدین ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے ہیں اور حق کے راستے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم
کے پہچاننے اسی بارگاہ سے سیکھا۔ اس مناسبت سے وہاں ایک محفل ہوگی، فاتحہ ہوگا، سیمنی کا فاتحہ ہوگا اور لنگر کا انتظام بھی ہوگا۔ حکم کی تعمیل کے لیے نبی آ گئے حضرت حضور کے ساتھ۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یہ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بالکل نکھر کے سامنے آتی اور سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر کوئی ہدایت یافتہ ہونے کا دعوے دار ہے کہ ہم صاحب ہدایت ہیں اور ہم صحیح راستے پہ ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، تو اس سیدھے راستے پر ہونے والا شخص جو کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، اس کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، تب جا کے وہ نیک صالح مسلمان کہلائے گا اور نبی کہلائے۔ تو ایک ولی کے لیے، ایک اللہ والا بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ کون سی ایک چیز ہے جو بہت ضروری ہے؟ ایک ہی چیز ہے جو اس آیت کریمہ میں، وہ کیا ہے جو بہت ضروری ہے؟ وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی۔ یہ 24ویں پارے کے آخر میں یہ آیت کریمہ ملی گیا اور اس حکم پر عمل کرنے کے بعد پھر اس کا ثمرہ اور اس کا پھل اور اس کا نتیجہ، اس کا گفٹ اور انعام کا اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وضاحت کر دی۔ میں دھیرے دھیرے بات کو جب آیت کریمہ پڑھوں گا تو تشریح کرتا چلا جاؤں گا، زیادہ لمبی محفل نہیں ہے، تو کچھ 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی محفل۔ بات کہاں سے شروع کریں؟ بات بالکل قرآن پاک کی آیت کریمہ سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ الذین قالوا، بڑی غور سے سنیے گا، میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقام، پھر اس پر ڈٹے رہے، پھر اس پر قائم رہے۔ ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں پھر بھٹک گئے، اللہ سے محبت کے داغدار بنے پھر دنیا سے محبت کر لی، اللہ سے عشق کرنے والے بنے پھر دنیا کی چیزوں سے عشق و محبت میں ملوث ہو گئے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے اور ان کے اندر کنٹینیوٹی پائی گئی، کنسسٹنسی پائی گئی، پرسسٹنس پایا گیا ان کے اندر، لگاتار پھر وہ اللہ کو اپنا رب مانتے رہے اور اس کی محبت میں گم اور خود رفتہ نظر آئے۔ اور جنہوں نے کیا کہا ربنا اللہ، یہ بات بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے شان اور کمال کی بات۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو مخدوم جہاں سے واقف ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے لیکن منسلک ہیں، محبت ہے، عقیدت ہے، خاندان میں آتے رہتے ہیں۔ مخدوم جہاں کے ہر خطوط میں، ہر مکتوب میں، ہر ملفوظ میں، جب مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی قدس اللہ سرہ العزیز کسی مکتوب کو لکھانا شروع کرتے یا لکھتے یا کچھ کہنا شروع کرتے تو وہ اپنی بات کی ابتدا، اپنی تحریر کی ابتدا اللہ کی تعریف سے کرتے، اور یہ خود اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ حضور بھی جب خطبہ دیتے تو پہلے توحید بیان، توحید اللہ کی بیان کرتے، پھر جا کے کوئی پیغام دیتے۔ تو ہم سب بھی اپنی مجلس کی شروعات کرنے سے پہلے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی تفسیر کر دوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، تو میرا رب اللہ ہے تو وہ اللہ کیسا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ میرا رب اللہ ہے، مان کے اس پر ثابت قدم رہے، تو وہ اللہ کیسا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، وہ کس مقام پر ہے، وہ کیسا مالک ہے، اس کی شان کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت قرآن پاک کی بڑی پیاری، اس کی اس سوال کے جواب میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آپ نے خطیبوں سے سنا ہوگا، تقریر کرنے والوں سے، لوگوں سے تو سنا ہوگا کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ پیدا فرماتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے. اللہ بے عزت بھی کرتا ہے، اس کی مصلحت ہے، ہر چیز اس کی مرضی سے چلتی ہے. لیکن ایک آیت قرآن پاک میں ایسی ہے جو اس کی ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ آیت کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، اور اسی آیت سے اللہ کے ولیوں نے، صوفیاء اکرام نے اپنی خانقاہ میں کھانا کھلانے کے رواج کو اسی سے لیا ہے. اسی لیے میں آیت کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ آیت کیا جلدی سے اس بات کی طرف چلتا ہوں. وہ آیت کیا؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اے لوگوں اس گھر کعبے کے رب کی عبادت کرو. کیوں کرو عبادت؟ کیونکہ یہ اس رب کا گھر ہے الذی اطعمہم من جوع، جو رب تمہیں اس وقت کھلاتا ہے جب تمہیں بھوک لگتی ہے. ہر مخلوق کو، انسان نہیں، جانور، چونٹی، وہ کوئی بھی نباتات، وہ کوئی بھی حیوانات ہو، اس کو غذا فراہم کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اسی لیے اس رب کی عبادت کرو، اس رب کے گھر کی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا مالک ہے جو کھلاتا ہے. وہاں منہم من خوف، اور جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس مشکل گزار لمحے سے امن کے طرف تمہیں وہی رب لے کے آتا ہے. اسی لیے اس کی عبادت کرو. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی پیاری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ملک الموت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی روح کو قبض کریں. کسی کا کام ہے بارش برسانا، کسی کا کام ہے سورج کو نکالنا، کسی کا کام ہے اس کو ڈبا دینا، کسی کا کام ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے وجود کو لانا. اللہ کے حکم سے فرشتوں کا کام. لیکن اسی حدیث میں کوئی ایک فرشتہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا کھلانے کی لگائی. اس صفت کو، اس کھانا کھلانے والی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، اس کو اسپیشلائز کر لیا کہ نہیں، یہ کام کسی فرشتے سے نہیں ہو سکتا. یہ صرف میرا کام ہے کہ جب میرے بندے کو بھوک لگتی ہے تو میں خود اس کو کھلاتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. یہ اللہ جل مجدہ نے اس کھانا کھلانے والی صفت کو اپنے لیے خاص کر لیا کہ نہیں کوئی نہیں کر سکتا، میں ہی کر سکتا ہوں. تو زبردست بات، یہ بہت پیاری بات ہے کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو وہ مالک کھلاتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ اس پوری دنیا میں کسی بھی تنظیم، کسی بھی ادارے میں آپ جائیں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ادارے کے ذمہ دار یا باس سے ملنے کے لیے جائیں تو آپ سے کوئی یہ پوچھے، باس کا یا پھر ادارے کے ذمہ دار کا سب آرڈینیٹ، اس کا جونیئر آپ سے یہ پوچھے کہ اتنے دور سے آپ آئے ہیں، آپ نے کچھ کھایا نہیں کھایا؟ آئیے آئیے کچھ کھا لیجیے، دسترخوان لگا ہے، کھائیے پھر ملاقات ہو. کہیں نہیں ایسا ہوتا سوائے خانقاہوں کے. کہ خانقاہ میں جب کوئی جاتا ہے اور جب کوئی حاضر ہوتا ہے تو حضرت کے صاحب سجادہ کے خدام اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم اتنے دور سے آئے ہو، آؤ کچھ دیر بیٹھ جاؤ، پہلے کچھ کھا لو، اپنے پیٹ کو بھر لو، تب حضرت سے ملاقات ہو. یہ صرف خانقاہ کا خاصہ ہے اور خانقاہ کی اسپیشلٹی ہے کہ انسان خانقاہ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے صاحب خانقاہ، مسند نشین، سجادہ نشین جو اس خانقاہ کا ہوتا ہے، اور یہ خانقاہ کے پروٹوکول میں سے ہے کہ جو صاحب سجادہ ہو، خاص کر اس سلسلے فردوسیہ کی خانقاہ میں سے، ہمارے سلسلے میں سے، کہ جب کوئی خانقاہ میں آئے صاحب سجادہ پر لازم ہے کہ وہ اس کی پہلے انسانی ضرورت کو پورا کرے، تب جا کے دل کی ضرورت کی طرف پہنچے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور عرس کس چیز کا نام ہے؟ یہ بڑی پیاری بات. فرمایا
کسی نے پوچھا کہ حضور عرس کس چیز کا نام ہے، عرس کہتے کس کو ہے؟ اگر آپ کسی بڑے حضرت سے پوچھیں گے تو آپ کو کوئی جواب دیں گے، کسی محدث سے پوچھیں گے تو اللہ کے فضل سے جو محدث ہوں گے وہ اللہ کی فضل و عنایت سے آپ کو یہ حدیث سنائیں گے، نم کا نوم بالعروس، سو جا جیسے شاہان رات کا دلہا سوتا ہے۔ اسی سے عرس نکلا۔ لیکن ایک صوفی، یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ تعلیم، یہ تربیت ہے، یہ بہت زبردست ٹیچنگ ہے صوفیاء کرام کی خانقاہ کے دوپہر کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ یہ بڑی پیاری بات ہے، سنیے گا۔ کسی صوفی سے کسی نے پوچھا کہ حضور عرس کس چیز کو کہتے ہیں، ہم عرس کی محفلوں پہ جائیں، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عرس بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام۔ یہ بڑی پیاری بات۔ انہوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کہا کہ عرس دھوم دھام کا نام ہے اور پاتھیے کا نام ہے اور اس چیز کا نام ہے اور اس چیز کا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرس بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانے کا نام ہے، ضرورت مند کی جھولیوں کو بھرنے کا کام ہے، اور عرس جس کے پیٹ میں پتھر بنا ہوا ہو اس کے پتھروں کو کھول کے کھانے کے چند لقمے کھلانے کا نام۔ وہی نے پھر پوچھا کہ حضور تو اگر عرس کھانا کھلانے کا نام ہے تو پھر فاتحہ اور چادر پوشی اور گل اور عطر پوشی اور گلاب پوشی، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اس فاتحے کا اور اس عرس کا حسن ہے۔ چونکہ کھانا کھلایا جانا ہے ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو، تو ڈائریکٹ کیسے کھلایا جائے؟ اب یہاں پر روک کے ایک بات بتاؤں، آپ جس خانقاہ میں بیٹھے ہیں، جس جگہ بیٹھے ہیں، یہ خانقاہ فردوسیہ مخدوم جہاں ہے، مخدوم جہاں کے خلیفہ، آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر، سیدنا و مولانا قدوۃ العارفین، سلطان العاشقین، مخدوم حسین ابن معیز، نوشہ توحید بلخی فردوسی، قدس اللہ سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ۔ انہوں نے ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ حضور قرآن کی جو یہ آیت ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے سلسلے فردوسیہ کی تعلیم کیا ہے؟ وہ جو میں نے استقامت والی بات کہی، پرسسٹنس کی بات کہی، کنٹینیوٹی کی بات کہی، اللہ کی محبت پہ، دیکھیے مخدوم حسین، مخدوم جہاں کے ایک خلیفہ غلام کا یہ حال ہے، جو مخدوم جہاں کے پاپوش کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، نالین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ کیسے توحید کے سمندر میں، ایک صوفی کیسی توحید پیش کرتا ہے، ایک صوفی کیسی توحید پیش کرتا ہے اور ایک مولوی کیسی توحید پیش کرتا ہے، اس میں فرق سمجھ میں آئے گا۔ اس سے پوچھا کہ حضور اسراف کس کو کہتے ہیں، ویسٹ کس کو کہتے ہیں، فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ کھانے اور پینے کی تو بات قرآن کیا ہے؟ تو مخدوم حسین نے فرمایا کہ اے بھائی، وہ کھانا اور وہ پینا، تمہارے کھانے کا وہ لقمہ اور پانی پینے کا وہ گھونٹ جو تمہارے گلے سے اترتا ہے، اگر وہ کھانا اور پینا اللہ کی یاد سے غافل ہو کے کھایا جائے اور اس کے شکر گزاری والے کلمات کو بھول کر کھایا جائے اور تمہاری ساری توجہ، سارا فوکس اس کھانے کے ٹیسٹ کی طرف چلا جائے کہ کتنا اچھا کھانا ہے، کتنا ٹیسٹی کھانا ہے، اور تم یہ بھول جاؤ کہ دینے والا کون ہے اس کھانے، کھلانے والا کون، عطا کرنے والا کون ہے، کس کے وجہ سے کھانا آیا، اس رب کی طرف سے کھانا آیا جس کی صفت ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جب تم اس صفت کو اور اپنے رب کو اور اپنے مالک کو اور اللہ کو بھول جاؤ گے اور بھول کر کھانا کھاؤ گے، تب سمجھنا کہ تمہارا کھانا اور پینا جو ایک طرف عبادت ہے وہ عبادت نہ ہو کر اسراف ہو جائے گا۔ اگر تم کھانے اور پینے کے درمیان اس کے ٹیسٹ پر دھیان دو اور کھلانے والے کو بھول جاؤ تو تمہارا کھانا اور پینا فضول کے علاوہ اور وہ غلاظت بننے کے علاوہ پیٹ میں اور کوئی چیز تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں سے پتہ چلا کہ جو کھانا اور جو پینا اللہ کی یاد کے ساتھ کھایا جائے وہ عبادت
اور عبادت کی بھی معراج ہوتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء اکرام نے فرمایا کہ عرس کا مقصد کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور اس کے سارے لوازمات اس کھانا کھلانے کا حسن ہوتے۔ کیوں حسن ہوتے؟ تاکہ وہ کھانا کھلانا، فاتحے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے آقا پر درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ تو وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ خانقاہ کا لنگر عبادت بن جائے۔ جب فاتحہ کو شریک کریں گے اور قرآن پاک کے پڑھنے کو شریک کریں گے، تب وہ فاتحے کا کھانا عبادت بن جائے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تو یہ اللہ کی صفت تھی۔ وہ کیا صفت تھی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور ایسے بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے جس کو بولنا بھی نہیں آتا۔ کون؟ جانور۔ جس کو مانگنا بھی نہیں آتا۔ کون؟ جانور۔ جانور کو تو بولنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، اس بھوکے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے جس کو نہ بولنا آتا ہے، نہ مانگنا آتا ہے، نہ نوکری کرنا آتا ہے، اس کو تو بس زندگی گزارنا آتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھلاتا ہے۔ اسی کھانا کھلانے والی صفت کو خانقاہوں میں لیا گیا ہے، اور اس قرآن کی اس آیت سے لیا گیا ہے کہ جب کوئی بھی خانقاہ میں آتا ہے اور خانقاہ میں کوئی تقریب ہوتی، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو ایسے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے جس میں بھوکوں کے پیٹ بھرنے کا کام کیا جائے، بھوکوں کے پیٹ بھرنے کا کام کیا جائے، تاکہ وہ دعا، وہ صفت جو صرف اللہ کی ہے، اس صفت کی تجلی ہم سب کو بھی حاصل ہو جائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، تو یہ بات نکل گئی رب اللہ کی تفسیر پر۔ رب اللہ کی تفسیر پر کہ اللہ کیا ہے، تو خانقاہ کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، اور فیضان مخدوم حسین بھی جاری ہو گیا۔ اب ایک بڑی پیاری بات، ثم استقاموا، استقامت کیا ہے؟ کنٹینیوٹی، ہمیشہ کسی کام کو کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں صرف دو باتیں بیان کروں گا، ایک حدیث سے اور ایک صوفیاء اکرام کی تعلیم سے۔ بڑی پیاری بات، اور مجھے ایک چیز سے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔ عام طور سے لوگ اپنی سمجھداری شیئر کرتے ہیں، آج میں اپنی ناسمجھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم نماز میں 5 وقت کھڑے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، بتا چلا۔ تو جب ہدایت مل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب ہدایت بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان کا بچہ بنایا، تو ہم ہدایت والے ہیں۔ مسلمان ہے تو صاحب ہدایت ہے، تو پھر کون سی صراط مستقیم؟ جب اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر تو صراط مستقیم پر تو ہم چل ہی رہے، تو پھر تو تحصیل حاصل ہو، اور تحصیل حاصل تو معال ہے۔ پھر یہ کیسے ایک چیز حاصل ہے پھر دوبارہ کیسے حاصل ہو؟ اگر کوئی اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہا ہے اور اس نے پڑھنے سے پہلے یہ بھی پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی ہم تعریف بیان کی اور اس کے شہنشاہ ہونے کا اقرار کیا، اس کی مدد کا بھی اقرار کیا۔ دیکھو یہ ساری چیزیں تو ہدایت سے ملتی ہیں۔ ایک نو مسلم، ایک مسلمان نہ ہو، کوئی بالکل ناواقف ہو، جاہل ہو، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، رحمان کس کا نام ہے، قیامت کے دن کا مالک کون ہے، اور مولا اور آقا کون ہے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا رب اللہ ہے، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، رحمان الرحیم اللہ ہے، تو تب وہ صاحب ہدایت ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم دعا کرو ہر نماز میں کہ اللہ صراط مستقیم دکھا۔ تو جب ہم نے وہ سارے کلمات پڑھ دیے تو ہم صاحب ہدایت تو ہے ہی، پھر کون سی ہدایت کی بات؟ تو میں نے اس کا مطالعہ کیا، سمجھ میں نہیں آئی، پھر کہیں سے گتھی کھلی اور بات سمجھ میں آئی اسی مخدوموں کی کتاب سے۔ وہی مخدوم حسین نے بتایا کہ یہ صراط مستقیم دراصل استقامت کا نام ہے۔ یہ جو پیچھے تم نے پڑھا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ان تمام چیزوں کا تم نے جو اگری کیا ہے اور تم نے اقرار کیا ہے، اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کیا کرو نماز میں۔ وہ ہے استقامت، وہ ہے ہدایت کا راستہ، وہ ہے صراط مستقیم۔ اور وہی صراط مستقیم ہے جن لوگوں پر میں نے انعام کیا،
وہ صراط مستقیم پر رہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نواز دیا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف دو واقعہ، بڑا پیارا عبداللہ بن عمر کے حوالے سے۔ اچھا، عبداللہ بن عمر کے حوالے سے پہلے میں صوفیاء کرام کی بات کروں تو بڑی پیاری۔ بابا فرید الدین، استقامت کس کا نام؟ ایک در سے وابستہ رہنے کا نام استقامت ہے، ایک دامن پکڑنے کا نام استقامت ہے، ایک ہی ہاتھ پکڑنے کا نام استقامت ہے۔ در در بھٹکنے کا نام استقامت نہیں ہے، ایک در کی، ایک ڈہوڑی کی جارو کشی کرنے کا نام استقامت ہے، ایک بارگاہ میں جھاڑو دینے کا نام استقامت ہے، اور ایک ہی بارگاہ کی خاک کو چومنے کا نام استقامت ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے۔ اس کے بعد اس واقعے کو سنیے۔ معارف المعارف بڑی نادر اور نایاب کتاب ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس میں آیا ہے کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ۔ بابا فرید کون ہے؟ وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر، صابر پاک کلیہ شریف کے جو صابر پاک ہے ان کے پیر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ استقامت کیا ہے؟ ایک در کو پکڑنے کا نام کیا ہے؟ یہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسلام کہ آپ ایک ہی کو پکڑ کے رہیے۔ تو آپ کو شبہ ہوگا تو میں ایک حدیث سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ ایک مرتبہ غالباً توریت پڑھ رہے تھے۔ حضور آئے حجرے سے نکل کے اور کہا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ اللہ مبارک ہے۔ فرمایا کہ حضور توریت پڑھ رہا ہوں۔ اب حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس قدر جاہ و جلال سے فرمایا کہ اے عمر، کیا تیرے لیے تیرے محبوب پر اتاری گئی کتاب کافی نہیں ہے؟ کیا تیرے لیے ایک در کافی نہیں ہے کہ جو دوسرے در کو پکڑنے کے لیے کوشاں ہے؟ کیا تیرے لیے در مصطفیٰ کافی نہیں ہے کہ در عیسیٰ کو پکڑنے کی تمنا رکھتے ہو؟ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ در موسیٰ کو پکڑنے کی تمنا رکھتے ہو، کیوں تم نے توریت پڑھی؟ کیا ضرورت آن پڑی؟ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن کے احکامات کافی نہیں ہیں؟ کیا قرآن میں اللہ کے محبت کے لیے، تمہارے دلوں کے لیے تسکین کی آیتیں نہیں ہیں؟ ایک در کو پکڑو، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے کہ ایک در کو پکڑو، تاکہ ایک در کو پکڑنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر اور تمہارا نشر بھی اسی صاحب در کے ساتھ کرے۔ تو بابا فرید کی خانقاہ ہے، جیسے آپ بیٹھے ہیں ویسے مریدین کی جلوہ فرما ہے، مریدین میں بیٹھے ہیں، حضور بھی آنے والے، خطاب ہونے والا ہے، بڑی خانقاہ ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ایک طرف لنگر کا اہتمام ہے اور ایک طرف لوگ بیٹھے ہیں، مجلس ہونے والی بابا فرید کی خانقاہ ہے۔ ایک اناؤنس کرنے والا، ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا خانقاہ کے باہر جو روڈ ہے اس پر آواز دیتے ہوئے جا رہا ہے کہ اللہ لوگوں میرے اعلان کو سنو، اٹینشن جسے ہم کہتے ہیں، لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی پر اپنی عنایت فرمائی ہے اور کرم فرمایا ہے اور اپنی تجلی فرمائی ہے۔ تو تم سب کو یہ دعوت ہے کہ جو کوئی بھی عصر کی نماز کے بعد خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے چہرے کو دیکھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ توجہ سنیے گا، پھر دلیل بھی دوں گا اس کی۔ توجہ پر واقعے کو سنیے، پھر دلیل دوں گا، شبہ نہیں چھوڑوں گا، میں شبہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اعلان کیا کہ آؤ، اللہ نے کرم فرمایا ہے، عصر کے بعد جو حضور کے چہرے کو، جو صاحب سجادہ کے چہرے کو دیکھ لے گا، اللہ مغفرت فرما دے گا۔ لوگ اٹھے اور دوڑ کے جانے لگے، سارے لوگ چلے گئے، پوری خانقاہ خالی ہو گئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، ادھر بابا فرید الدین کے خانقاہ میں بھی عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی۔ دیکھیے گا استقامت کس کو کہتے ہیں، ایک در کے پکڑنے کو کیا کہتے ہیں، یہ سننے کی بات ہے اسی واقعے سے۔ تو بابا صاحب اپنی خانقاہ سے نکلے، دیکھا کہ پوری خانقاہ خالی، آج کوئی بھی تلامذہ، طلبہ، اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میں اکیلا ٹیچر بچا ہوں، کوئی پوری خانقاہ خالی، پورا مہمان خانہ خالی، پوری خانقاہ خالی، مدرسہ خالی، نہ کوئی طالب علم ہے،
نہ کوئی مرید موجود ہے، یہ کیا بات ہے؟ حضرت نے کچھ نہیں کہا، حضرت ٹہلنے لگے۔ کچھ دور آگے گئے تو حضرت کا حجرہ تھا، دیکھا حجرہ کے باہر ایک مرید ہے حضور کا، جو حضور کا لوٹا مانج رہا ہے، حضور کہ کب حضور آئیں گے اور حضور کے لیے پانی مانگیں گے، عصر کا وقت ہوا، چاہتا ہے تو میں پانی دوں گا۔ سنیے گا، بڑی پیاری بات، مجھے بڑی پسند آتی ہے یہ بات۔ وہ لوٹا مانج رہا ہے، بابا صاحب نکلے اور نکل کے گئے، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک جملہ کہا، یہ سنیے گا۔ بابا صاحب نے دیکھا کہ فقط ایک ہے اور کوئی نہیں، سب جا چکا مغفرت پانے کے لیے۔ اس نے دیکھا، حضور نے دیکھا اس کو، وہ لوٹا مانج رہا ہے حضور کے انتظار میں کہ حضور آئیں گے، حضور کے لیے پانی دیں گے۔ تو بابا صاحب نے پوچھا کہ ارے تو نہیں گیا مغفرت کروانے؟ سارے لوگ چلے گئے، ارے تو نہیں گیا مغفرت کروانے؟ تو نہیں گیا سعادت حاصل کرنے؟ تو نہیں گیا نعمتوں کے حصول کے لیے اپنے دامن کو پھیلانے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ کا لوٹا مانجتے ہیں، اس سے مغفرت نہ ہوگی۔ حضور آپ کا لوٹا مانجتے ہیں، اس سے مغفرت نہ ہوگی۔ حضور آپ کے کپڑوں کو دھوتا ہوں، اس سے مغفرت نہ ہوگی۔ حضور جب بھی آپ حجرے سے باہر نکلتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے لیے آپ کے جوتیوں کو سیدھا کرتا ہوں، اس سے مغفرت نہ ہوگی۔ حضور آپ کے لیے اپنی دولت کو لٹا دیتا ہوں، اس سے مغفرت نہ ہوگی۔ حضور آپ کو تو دیکھ رہا ہوں، اس سے مغفرت نہ ہوگی۔ حضور آپ کے لیے اپنی جان اور تن کو اور اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، حضور اس سے مغفرت نہ ہوگی۔ بابا صاحب نے نظر اٹھائی اور اپنے مرید کی اس استقامت کو جب دیکھا، اس محبت میں کنٹینیوٹی کو جب دیکھا، تو اس کے بعد نظر اٹھائے اور نظر اٹھا کے فرمایا کہ اے شخص جا، تجھے بھی قبول کیا، تیرے گھر والوں کو بھی قبول کیا، تیرے آنے والی نسل کو بھی قبول کیا، جا تو بھی جنت میں، تیرے گھر والے بھی جنت میں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آپ سے کوئی پوچھے کہ تم خانقاہ فردوسیہ سے کیا سیکھ کے آئے ہو؟ مغفرت اتنی معمولی سی بات ہے کہ چہرے کو دیکھا مغفرت ہو گئی، یہ سب سیکھ کے آئے ہو تم لوگ؟ مغفرت اتنی آسان سی چیز ہے کہ کسی کے چہرے کو دیکھا اور مغفرت ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پوچھنے والے سے بڑے پیارے انداز سے، خانقاہی انداز پیارا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہم نہیں کرتے، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، ہر راستے میں دوست کے دشمن کا گھر ملے۔ آپ اس سے اتنا کہیے، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تم خانقاہ سے سیکھ کے آئے ہو تو مغفرت اتنی آسان سی چیزیں مل جائے گی، تو آپ اس سے کہیے گا کہ وہاں تو چہرہ دیکھنے کی شرط لگائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جب چہرہ دیکھو گے تب مغفرت ہوگی، لیکن جن کے صدقے میں شفاعت نصیب ہوگی اور جن کے صدقے میں شفاعت بٹے گی، ان سے تو ہم نے بارہا تواتر کے ساتھ یہ حدیث سنی ہے کہ تمہیں چہرے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم بستر مرگ پر ہو اور غرغرے سے پہلے اگر ہوش میں ہو اور بس اتنا کہہ دو زبان سے، نہیں دیکھا تم نے، کسی کو نہیں دیکھا، صرف اتنا کہہ دیا، من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ۔ حضور نے تو یہ نہیں کہا کہ چہرے کو دیکھ لو، بلکہ حضور نے کہا کہ مر بھی رہے ہوگے تو غرغرے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے بس اتنا کہہ دو کہ میرا مالک اللہ ہے، اور میری غلامی کا اقرار کر لو کہ میرے مولا محمد مصطفیٰ ہے، تو صرف اتنا کہہ دینا جنت میں پہنچا دے گا۔ تو وہاں تو دیکھنے، یہاں تو دیکھنے کی شرط لگائی گئی اور وہاں تو صرف کہنے سے کام ہو جائے گا، تو دیکھنا کون سی بڑی بات؟ یہ اس واقعے کی دلیل تھی جو میں نے آپ کو بتا دی تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اب ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ تو اس کے بعد اب یہ
استقامت کی بات تھی. ایک استقامت اس حوالے سے ہوتی ہے کہ استقامت انسان بڑھتے تو اپنے شیخ کی محبت میں بڑھتے, اور شیخ کی محبت کے حوالے سے پھر استقامت اللہ کی محبت تک پہنچا دیتی ہے. استقامت سلسلے فردوسیہ میں سب سے ٹاپ گریڈ کی چیز ہے, ٹاپ اینڈ جو چیز ہوتی ہے وہ سلسلے فردوسیہ کا خاصہ ہے. کہ آپ سلسلے فردوسیہ میں مرید ہوئے تو آپ کو سب سے پہلے یہ تعلیم دی جائے گی کہ جو پڑھایا جائے, جو تعلیم دی جائے اور جو اللہ کی محبت کے حوالے سے تمہیں سبق دیا جائے اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا. وہ مخدوم حسین, مخدوم جہاں کے آپ غلام ہیں, مخدوم جہاں کے شہزادے ہیں, آپ کے نور نظر ہیں, آپ کے پہلے خلیفہ کے بھتیجے ہیں اور منہ بولے بیٹے ہیں. آپ کے پاس ایک شخص آیا, دیکھیے استقامت کس کو کہتے ہیں, یہ بڑی پیاری چیز ہے. ایک شخص آیا گلاب لے کے, اور گلاب لے کے آیا اور اس نے کہا کہ حضور یہ گلاب ہے آپ کے سامنے حاضر ہے. حضرت سونگھا اس کو رکھ دیا اور کہا کہ ہم گلاب تجھ سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ تیری نسبت کسی اور بارگاہ سے. تو سامنے کچھ مریدین بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ حضور گلاب کو دیکھ کر درود پڑھا جائے یا اللہ کو یاد کیا جائے. اختلافی بات کہہ رہے, الگ راستہ چن لیا. کہا کہ حضور گلاب کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرے یا پھر محمد رسول اللہ کو یاد کرے, دونوں میں سے کس کو یاد کرے. الگ کر دیا, فرق کر دیا, فرق کر دیا. تو محمود حسین نے کہا, بڑے آسانی سے جواب دیا کہ تمہارا دل جس طرف مائل ہو وہ کرو. اگر دل ضرور پڑھنے کا چاہے تو ضرور پڑھو, اگر اللہ کو یاد کرنے کا چاہے تو اللہ کو یاد کرو. اب استقامت, اب یہاں پہ استقامت سامنے آتی ہے, جھلک کے سامنے آتی ہے. وہ کیا, اب یہ بات بڑی پیاری ہے. محمود حسین نے فرمایا ہے بھائی تمہیں گلاب کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور اللہ کو یاد کرو, یہ کون سی بات ہے. گلاب کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا جائے یہ کون سی بات ہے. یہ تو استقامت میں خلل ہو گئے, کنٹینیوٹی کہاں ہوئی, ہمیشہ کام کہاں ہوا. تمہارے کنسسٹنسی میں تو بریک لگ گیا. تم اگر چھوڑو گے تب نہ دوبارہ جاؤ گے. مرید کو, اب محمود حسین فرماتے ہیں مرید کو ایسے شخص کی مانند ہونا چاہیے کہ جو دریا میں ڈوب گیا ہو اور دریا میں ڈوبنے کے بعد اس کے اوپر نیچے, اس کے دائیں اور بائیں, اس کے ہر سوائے دریا کے پانی کے اور اس کے موجوں کے کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو تم لوگوں کو تو اسی شخص کی مانند ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تم سب مرید ہو, اور مرید جب کوئی ہوتا ہے اور پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو پیر اسے اللہ کے محبت کے سمندر میں گرا دیتا ہے. تو اس کو ہر وقت تو اللہ یاد رہنا چاہیے. تو تم گلاب کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرو, یہ کون سی بات ہے. تمہیں تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. ارے کبھی یاد سے غافل ہی نہ ہو کہ دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت آ پڑے. بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, یہ تعلیم ہے اور یہ تربیت ہے سلسلہ فردوسیہ کی. انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کی محبت کو غالب رکھو. چلو تو اللہ کی محبت, کہیں جاؤ تو اللہ کی محبت, کسی سے ملو تو اللہ کی محبت, ہر حال میں اللہ کی محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرو. اور بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, ایک اور پیاری بات, نماز میں تو اللہ کی محبت ہوتی ہی ہوتی ہے. نماز میں اللہ کا ادب کیسے ہو, یہ بھی فرمایا. محمود حسین نے فرمایا کہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ادب کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو تمہیں اس چیز کو جاننا چاہیے کہ جب کوئی اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد اس کا دھیان ادھر ادھر جائے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ بے ادب عابد ہے. اور اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد, نماز پڑھنے کے درمیان اگر اس کا خیال صرف اللہ کی طرف ہو تو وہ اس بات پر یقین کر لے کہ وہ باادب عابد ہے اور اسی کی عبادت قبولیت کے لائق ہے. بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, یہی استقامت کا معنی تھا اور استقامت کا مطلب یہی تھا.
اب وہ آخری ٹکڑا جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جب کوئی استقامت برتتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی محبت میں رہتا ہے اور وہ اپنے مخدوم حسین کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، مخدوم جہاں کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت کے حوالے سے ہر برائی سے، حرام کاموں سے بچتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کی ایک جماعت کو بلاتا ہے اور ایک گروپ کو بلانے کے بعد خاص کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کو جس نے مجھے رب مانا اور اس کے ساتھ تو قدم رہا، اس کو جا کے یہ بتا دو اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ حضور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ پھر وہ ہٹتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے تتنزل، بار بار فرشتے آتے رہتے ہیں، لگاتار آتے ہیں، موت کے وقت تک آتے رہتے ہیں اور یہ بتاتے رہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ آپ مت گھبرائیے، کوئی پریشان مت ہوئیے، مت ڈریے، مت پریشان ہوئیے، ارے جنت تو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، ارے جنت تو آپ کے لیے بنائی گئی ہے، ارے جنت کو تو آپ ہی کے لیے سنوارا گیا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا معراج پر جنت کو دیکھ کے کہ اے جنت تیری کیا حقیقت ہے، میرا ایک امتی لا الہ الا اللہ پڑھ کر تجھے خرید سکتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور خانقاہی روش کو، خانقاہی طرز عمل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک در کا غلام بنائے اور اس کے نتیجے میں پھر فرشتوں کا نزول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آپ نے ایک خطاب سنا، مختصر سی گفتگو میں بھی ثواب کی نیت سے یہ دیتا ہوں۔ حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف اللہ وکیل احمد بھیا وکیل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ منصوب کی خانقاہ توسیہ ہے، انہوں نے اپنے چہیتے مرید و خلیفہ حضرت مولانا مظفر بلخی کو خط میں لکھا ہے کہ اے بھائی، جس قدر اپنے اوپر دولت کا ضرور دے، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش دے، انعام و افضال کی بارش ہوتے ہوئے دیکھو، اسی قدر جھک جاؤ اور عاجزی و انکساریت کیا، یعنی جس قدر تم دیکھو کہ اللہ سے ہم قریب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور عجائب و غرائب ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اتراؤ مت، تکبر مت کرو، غرور میں مبتلا مت ہو جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو اور جھکا اور فروتنی کرو، عاجزی کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ محمود کا فرماتے ہیں جس قدر عاجزی اختیار کرو گے، دولت کا ظہور ہوتا رہے گا۔ اللہ کی طرف دولت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دولت ظاہری دولت ہوتی ہے اور ایک باطنی دولت ہوتی ہے۔ اس کو ظاہری نعمت بھی کہتے ہیں اور باطنی نعمت بھی کہتے ہیں۔ ظاہری دولت جس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، مال و دولت، دنیا بھی جاؤ آج کل، وہ ظاہری دولت ہے، جو نظر آنے والی چیز ہے۔ اور باطنی نعمت، یہ باطنی دولت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے کسی خاص بندے پر نازل ہوتی ہے، اس کے دل پر نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے قربت کی شکل میں، اللہ سے محبت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی صورت میں اور خصوصی الطاف و اکرام کی صورت میں وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب پاتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ارے ہم تو تمہارے ہی اندر ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ جب بندہ ذکر کے ذریعے، یاد الہی کے ذریعے اس قدر مشکل راہ اختیار کرتا ہے کہ پھر اس کو ہر جگہ رب کا جلوہ نظر آتا ہے، اپنے دل میں بھی رب کا جلوہ دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ چیز نظر ہی نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتا کہ تم دیکھتے نہیں؟ یعنی مطلب
محسوس کرنے والی چیز ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی قربت دیکھنے والی چیز ہے، نظر آنے والی چیز ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بات کیوں کہتا کہ کیا تم دیکھتے نہیں؟ مطلب دیکھو، غور کرو اپنے دل میں، اپنے آپ میں، اور پرکھو کہ تم میرے رحمت کے سائے میں ہو کہ نہیں، تم اپنے دل میں، تمہارے دل میں میری یاد اور محبت کے چراغ جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا؟ تم اپنے آپ کو ہم سے قریب پاتے ہو نہیں پاتے ہو؟ تم سے رو، ارے ہم تو تم سے قریب ہیں، تمہارے رگے جان سے بھی قریب ہیں۔ دوسرے کو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہارے رگے جان سے بھی قریب ہیں۔ رگے جان کہتے ہیں اس شہرک کو جس کو کاٹ دیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ ہم تم سے قریب ہیں۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب ہے، کتنی اس سے قربت ہے آپ کو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان کیا عجب شے ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے جانوروں سے نہیں کہا، سمندروں سے نہیں کہا، آسمانوں سے نہیں کہا، فرشتوں سے بھی نہیں کہا کیا فرشتوں ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ خطاب صرف انسانوں سے ہوا کہ انسانوں ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ تو محبت کرے اللہ کس سے؟ انسان سے۔ اپنی قربت سے کس کو نوازے؟ معرفت کی شراب کس کو پلائے؟ تو انسان کو، ایک مومن کو۔ اپنا کس کو بنائے؟ تو ایک مومن کو۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم سے قریب ہیں۔ ایک وہ دولت ہوئے، اس دولت کا تعلق نعمت باطنی دولت، وہ دولت جو نظر نہیں آتی، باطن میں نہیں کہتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، اندر میں ہے، جو چھپی ہوئی دولت ہے، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کو باطنی نعمت کہتے ہیں۔ اور جو چیزیں نظر آتی ہیں، یہ بھی مال و جاه، عزت و مرتبہ، کھانا پینا، یہ سب ظاہری نعمت ہے، ظاہری دولت میں نظر آتی ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ دولت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو مولانا محمود جہاں کے کہنے کی منشا اور مراد اس باطنی دولت کی طرف ہے کہ اپنے اوپر کس قدر دولت کا ظہور دیکھو، مطلب اللہ سے قربت کی دولت، اس کی محبت کی دولت، اس سے تعلق کی دولت دیکھو اور جھک جاؤ۔ اتنے جھکے ہوئے نعمت اور بڑھ جائے گی، اور اضافہ اور اضافہ، اور اللہ کی قربت کو اپنے سے قریب کر دے گا۔ تو دوستو عزیزو، اور ظاہری دولت کا بھی کوئی معاملہ ہے۔ اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے، یہاں میری بادشاہی عطا کر دے اور وہ اکڑ میں مبتلا ہو جائے، تو وہ اکڑ اس کو کبر، تکبر، غرور اس کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرعون جب چلتا تھا اور پانی کے ساتھ دوڑتا تھا، پانی کے اندر رک جائے، جہاں رکتا تھا پانی کے اندر رک جاتا تھا، اور فرعون کو کبھی چھینک بھی نہیں آئی، زکام بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سب ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عاجزی اختیار کرتا اور وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا، تو وہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور کہہ دیا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا کرتا ہوں۔ وہ سمجھا کہ یہ میرے حق اور ادھیکار کی چیز ہے، پانی میں ڈوب جانا، اختیار ہونا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا اور وہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگا۔ غرور ہوا، طاقت کا نشہ ہوا، اور دیکھیے اسی پانی میں سے ڈبو دیا، جو پانی اس کے حکم سے ڈوب جایا کرتا تھا۔ سوچنے کی بات ہے، شداد کا حشر کیا ہوا، حامان کا حشر کیا ہوا، اور ان لوگوں نے جنتیں بنائی تھی، پہلا قدم رکھا، اس سے پہلے دیکھی جنت دیکھے کیسی ہے، روح قبض کر لی گئی۔ تو دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا، لیکن تباہی اور بربادی ان کو مقدر کس وجہ سے ہوئی؟ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ دنیاوی نو دولت جس کے پاس ہوتی ہے، تو دولت میں اگر غرور کرے تو جلا گیا، عاجزی کرے گی تو باقی رہے گی۔ دینی نعمت بھی اگر عاجزی کرو گے باقی رہے گی۔ محمود جہاں اسی لیے نصیحت کرتے ہیں رسول بلدی کو، ان کا یہ حال تھا کہ جب رسول بلدی راستے سے چلتے تھے تو ان طرف سے آواز آتی تھی کہ حضرت ہم سے چاندی بنتی۔ جب محمود جہاں کو خدمت انہوں نے خط دیا، حضور ہم چلتے ہیں، طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم سے چاندی بنتی ہے۔ محمود جہاں نے کہا کہ آزما رہے تھے، کوئی دوسرا بتایا، لیکن ایک بار جا رہے تھے، طرف سے آواز آئی کہ ہم سے چاندی بنتی ہے۔ انہوں نے اس کے لیپٹ کو، نبی کے باتیں کو ایک جگہ جمع کیا، چاندی بن گئی۔ تو محمود جہاں نے کہا کہ آزما رہے تھے، کوئی دوسرا بتایا، لیکن ایک بار جا رہے تھے، طرف سے آواز آئی کہ ہم سے چاندی بنتی ہے۔ انہوں نے اس کے لیپٹ کو، نبی کے
مقصود جہاں کی خدمت میں لپیٹ پولیے میں بھیجا. مقصود جہاں نے دیکھا اس کو آئے دوسرا پھر بھی کہا کہ مظفر ایسی جب تم اس کی یاد میں لین ہو گئے, جب تم نے اس کی یاد میں وقف کر دیا, من کا مولا فلاح الکل, جو مولا کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے, ساری چیزیں اس کی ہو جاتی ہیں. تو آپ کا مقصود, ٹارگیٹ اور مطلوب مظفر رفیع کو لکھتے ہیں چاندی نہیں ہے. مظفر تمہارا مقصد تمہارا حاصل کرنا چاندی نہیں ہے, تمہارا مقصد, تمہارا ٹارگیٹ, تمہاری چاہت کیا ہے؟ چاندی بنانے والی ذات ہے. تم اس تک پہنچنا چاہتے ہو, اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو. اگر چاندی میں رہو گے اس تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا اس تک پہنچنے کی کوشش کرو جو چاندی کا مالک, چاندی بنانے والا ہے. تو یہ تو ظاہری نعمت ہوئی. باطنی نعمت قربت کی نعمت تھی. جہاں نے سمجھایا کہ عارضیت کیا کرو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے, تو جب معراج سے واپس آئے تو ایک شخص دروازے پر نوک کیا, پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں. کیا؟ میں ابلیس ہوں. لیکن معراج سے آنے کے واپس آنے کے بعد ابلیس حضور کے دروازے پر آیا ملنے کے لیے. تو حضور نے ملنا مناسب نہیں سمجھا. اور کون کی بات ہوئی ہے, ملنا مناسب نہیں سمجھا. کون کی بھائی علیہ السلام اسی وقت حاضر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کسی بھی تو کیا کہتا ہے. پوائنٹ کی بات ہے, شاید آپ لوگ اب تک نہیں سنا بڑی بات لیٹسٹ نیوز رہی ہے. ابو حسین کے رات کے حوالے سے چھٹی خیر ابلیس آتا ہے کی خدمت میں, کہتا ہے کہ میں خاص بات آپ سے کہنے کے لیے آئی ہوں. تو فرمایا کیا خاص بات, کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ آپ معراج مبارک اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا, کی شرف و شرف فرمایا, شرف فرمایا. ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ جب آپ معراج میں گئے اور عرش اعظم تک پہنچے تو آپ نے بائیں جانب عرش اعظم کے ایک اندھیری اور سنسان گھاٹی دیکھی تھی. دیکھی تھی تو آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہاں ایک محراب و منبر الٹا پڑا ہوا. آپ نے کہا کہ ہاں یہ بھی میں نے دیکھا تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ منبر کے سامنے درخت سوکھے ہوئے پڑے ہوئے تھے, ایک عجیب وحشت و ویرانیت تھی. ہاں میں نے یہ بھی دیکھا تھا. اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں کہ وہ کون جگہ ہے؟ وہ منبر کون کس کا تھا؟ وہ میرا منبر تھا. میں فرشتوں کو وہاں پر بیٹھ کر درس دیتا تھا, اللہ کی محبت کی شراب پلایا کرتا تھا, اور اس درخت کے پتوں پر فرشتے بیٹھ کر میرے آواز و نصیحت سنا کرتے تھے. اور اس منبر کو میں بیٹھ کر عزت و مرتبے کی جا پر, عظمت کے جگہ پر بیٹھ کر کے مقام بیان کرتا تھا, رب کا مقام, جاؤ مرتبہ میرا. لیکن آپ دیکھیے کیا حاصل ہو گیا اور جگہ کیسے ختم و برباد ہو گئی. سنیے, آپ کو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا جو نوازش ہوئی ہے اس نوازش پر لاگے اس پر تو یہ اترائیے مت. میرا حسن انجام دے کہ کیا ہوا, فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کب کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا, اس لیے ہوشیار ہو جائے. یہ کہا اور اسلام آئے آگے حدیث وسلم کیا پتے کی بات کو کہہ دیا. مطلب آپ بھی ہوشیار ہو جائیے. اللہ کے حبیب بڑی اچھی بات اس نے پہلی بات کہی. آپ کبھی اچھی بات نہیں کہتا, لیکن آج وہ اچھی بات کہہ دیا کہ آپ ہوشیار ہو جائیے. پتہ ہی چلا اس میں معنی یہ ہے کہ بندہ چاہے جس مقام پر ہو جائے اس کو ہوشیار ہونا چاہیے. اور جسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے, نماز میں اگر اس کو یہ خیال آ گیا کہ ہم نماز میں ہیں تو پھر نماز کیا ہو. نماز درمیان سے ہٹ جائے اور سامنے رب کا جلوہ نظر آئے تب پھر وہ نماز کہلاتی. دیکھیے وہ سبھی تکلیف کی بات نہیں, کام کی بات ہم بتانا چاہتے ہیں. اور مختصر میں
سے آپ ہم سب کی نجات جس سے ہو جائے، کامیابی مل جائے۔ کام کی بات یہ ہے، ایک شخص یہاں فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، اس کا علم ہو رہا تھا، آخری وقت تھا، گناہگار انسان تھا، شرابی اصل گناہ نہیں کیا تھا، آخری وقت تھا، آخری وقت میں اس نے دعا کے لیے ہم اٹھا گیا اور کہا کہ اے رب تعالیٰ، کیا تیرے جگہ تیرے پاس، میری بات غور سنیے گا، کیا تیرے پاس بھی کوئی ایسی جگہ ہے، کیا تیرے جہنم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو اس گنہگار کو پناہ دے سکے؟ کیا بات، کیا تیرے جہنم میں بھی کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسی جگہ ہے؟ جنت والا نہیں بول رہا ہے، کیا تیرے جہنم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو اس گنہگار شخص کو جگہ دے سکے؟ اس لیے میرے لیے تو دنیا ہے اور آخرت، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کیا تیرے پاس جہنم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے جس کو کہیں جگہ مل سکے؟ اور یہ کہہ کر اس کی آنکھیں جب آگے اسی وقت پیغمبر جو زمانے کے تھے ان کو ندا آئی، اس کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے اس عاجزی کے وجہ کا اس کو بخش دیا۔ اس نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، اللہ کی بارگاہ زیرو سمجھا، اس کی رحمت کے سمندر کو پہلے بے قرار سمجھا اور نوک کیا، اس کے رحمت کے دروازے پر دستک دی اور اس کو سب سے بڑا مخلوق رحیم جانا، اپنے آپ کو صفت جانا، کچھ نہیں سمجھا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوا۔ تو بندہ وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ اور خجل ہو اور تمام بلندیوں کے حصول کے باوجود بھی اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم کچھ نہیں۔ اسی طرح سے ابو حسین اپنی کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات کیا فرماتے ہیں، کل ہم پڑھ رہے تھے، سوچا آپ کو بھی شیئر کر کے بتا دیں تاکہ آپ بھی لوگ سرگوش ہو جائیں۔ پر اسرائیل میں شخص تھا، تو اس شخص میں جب آخری وقت آیا اس نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے جنازے کو جلا دینا، جنازے کو جلانے کے بعد اس کی رات کو رکھ لینا، اور کبھی جب طوفان آئے، آندھی آئے، بارش ہو، بجلی کڑکے، پہاڑ پر جا کر کے اپنے بال بچوں کو کہا میری رات کو اڑا دینا تاکہ میری رات منتشر ہو جائے، پھیل جائے، تاکہ میں ایک جگہ جب رہوں گا تو اللہ تعالیٰ کا سامنا نہیں کر سکتا، یہ میری ہمت نہیں، رات بکھر جائے گی جب میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اپنے حساب سے اس نے جو بٹاؤ لگا دیا، چنانچہ آندھی آئی، طوفان آیا، اس کے بعد بچوں کو وہی کیا جلا کر رکھی ہوئی رات منتشر کر۔ اللہ تعالیٰ کو سب چیز پر قادر ہے، اس نے تمام رات کو حکم دیا، تمام سمٹ کر کے اللہ نے اس کو وجود کو وقت دیا اور اس سے اللہ نے پوچھا کہ تیرا مقصد کیا ہے، تم کیا آخر کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کیا موضوع کیا تسلیم ہو، دوسرا بتاتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ آپ تم کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے تو تم پتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا، پھر سے پوچھا، اس نے کہا کہ اللہ میں اتنا گنہگار انسان کہ میری ہمت نہیں تھی کچھ سامنا کرنے کی ٹیسٹ کرنے کہ میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہو اتنا گنہگار انسان۔ میں نے سوچا کہ میری رات منتشر ہو جائے گی تو ہم ملوے نہ کریں گے، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ میرا وجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے مجھ کو رب مانا اور یہ مانا کہ ایک دن سب کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میں نے اس سوچ کی وجہ سے تجھ کو وقت کیا۔ پتہ کیا چلا؟ اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز اس رات میں بتائی گئی ہے اپنی عاجزی ہوئے کے ساتھ، اور اس سلسلے کے جو روئے رواں ہیں، جامع غزل جس کو بولتے ہیں، وہ مقبول جہاں سے حکم کیا بنی ہے۔ کسی نے پوچھا مقبول صاحب سے حضور آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ نہ اس جہاں میں میرا نام ہے نہ اس جہاں میرا نام ہے۔ وہی مقبول حسین فرماتے ہیں ایک دن مقبول جہاں اپنے صحن میں پیچھے ہاتھ باندھ کر چل رہا ہے،
پریشانی کا اللہ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں تردد. تھوڑی دیر کے بعد خوش ہو گئے, چہرہ مشاق ہو گیا اور فرمایا کہ الحمدللہ. کیا کہا؟ حضور گئے. تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قطبیت کا پروانہ میرے نام کر رہا تھا اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ یہ مرتبہ کہاں, میں کہاں, یہ مرتبہ کہاں اور میں کہاں. میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. میں بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ یہ چیز یہ کسی اور پتا ہو جائے. ہم تو اپنے آپ کو جوتیوں کی خاص سمجھتے ہیں. تو فلاں سے زیادہ کو اللہ نے قطبیت میرے انکار کی وجہ کر, میرے اخلاق عاجزی انکساری کی وجہ کر. اللہ پاک ہم لائق نہیں ہے, اپنے آپ کو ہم لائق نہیں پاتے. فلاں سید زادے کو یہ نعمت مل گئی اور ان کی وجہ سے ہم کو چھٹکارا ملا. اب آپ بتائیے کہ آج کے دن میں ولایت کے مقام کا سب سے بڑا مقام قطبیت کا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کو قطبیت کا مقام مل رہا ہو اور اس کو لینے سے نہ ملے. یہ سوچیے کہ برتر ہے میری فکر سے وہ ذات ہے میری آشا ہے شرن آخدے یہ کیا ہے بنے. تو اللہ تعالیٰ نے مقبول صاحب کو پتہ نہیں کوئی مقام ہوتا فرمایا ہوگا. دوستوں عزیزوں, مقبول جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا درجہ, اونچا مقام اللہ پاک کی نزدیک ہے اور ہم لوگ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. وہی مقبول صاحب پر ایک کیفیت آدمی آخری وقت اور فرمایا کہ میں وہی دیوانہ ہوں. دیوانہ کون؟ اللہ کی محبت کا دیوانہ, اللہ کی عشق کا دیوانہ. کہتے ہیں کہ مجنون دیوانہ ہوتا ہے. تو دیوانگی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. کوئی لیلا کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور کوئی اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے. مقبول صاحب فرماتے ہیں کہ عشق کو جنون میں لائی. عشق جنون کا نام ہے, دیوانگی کا نام عشق ہے. جب تک اللہ کی محبت میں کوئی وارستہ نہ ہو جائے, اپنی ہستی کو مٹا نہ دے, اپنے آپ کو ختم نہ کر دے, اس وقت تک وہ اللہ کی محبت میں ختم ہی نہیں کرتا. پتہ ہی چلا کہ دیوانے کا بھی اپنے مقام. دیوانہ کا مطلب وہ دیوانہ نہیں جو ہم لوگ دیوانہ جس کو کرتے ہیں, اللہ کی محبت کا دیوانہ. بس اس کو اس کے سر میں, اس کے سر میں, اس کے آپ میں بس اللہ کی محبت کی ضرورت کچھ نہیں سمانا. وہ ہوتا ہے اس کا رب ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے, اس کی دھن ہوتی ہے, اس کی لگن ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور ابو صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہی دیوانہ ہوں, میں وہی دیوانہ ہوں. آخری وقت فرمانا ہے وہ دیوانہ اللہ کی محبت کا دیوانہ. پھر آخری وقت میں اور عاجزی پر کیفیت طاقت والی ہوئی اور فرمایا کہ نہیں, بلکہ میں دیوانوں کی جوتیوں کی خاک, اللہ کی محبت کی جو دیوانے ہیں ان کی جوتیوں کی میں خاک. سبحان اللہ, کیا بچوار. دوستو عزیزوں, دیکھیے کامیابی کی کلی کنجی بس یہی ہے کہ سب کچھ ہو کر کے بھی اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم کچھ نہیں. سب حاصل ہونے کے باوجود بھی بندہ ہی سمجھے کہ ہم کچھ بھی نہیں ملا. ہم تو پھر کوشش کریں اللہ کی راہ میں, اور ہر وقت اس سے بات کریں, اس کو دیکھیں, اس میں جلوہ سمجھ آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا فرما دے, ساری ہمتیں اس کو مل جائیں. تو محبوب جہاں اللہ علیہ, محبوب حسین, یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو خدا تک پہنچاتے اور اللہ والا بنا دیتے اور ان کی دین و دنیا سنبھال دیا کرتے, عاقبت اور آخرت بنا دیا کرتے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی اچھی مجلس. ہاں, اور آخری بات صاحبوں نے یاد دلایا کہ یہ بات اپنی بات کو کرتے ہیں کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے. ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا اس بات کی متلاشی ہے کہ تو رب آدمی ہو جائے. کیا راضی ہو جائے؟ پانی کعبہ میں لاکھوں آدمی جاتا ہے حج کے لیے, جائیے گا دیکھیے گا
تکبیر کی صدا ہے، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہیں حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور جہاں فرماتے ہیں کہ خدا کے واسطے ادھر سے کہیں جواب نہ مل جائے کہ کہیں تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، کیا ہوگا؟ سب کو تو یہ جنون ہے کہ ہم حاضر ہیں، ادھر سے کہیں جواب آ گیا کہ نہیں ہم تمہاری حاضری قبول نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو مقبول جہاں فرماتے ہیں مقبول حسین ہر آدمی اس تگودوں میں ہے، ہر بندہ کہ وہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی اور رابعہ بصریہ جو بہت بڑی عابدہ زاہدہ گزری ہے، وہ بیٹھی تھی اور ان کے سامنے حضرت امام حسن بصری بیٹھے ہوئے، بڑے محدث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولی و خلیفہ سلسلہ چشتیہ کی بانیوں میں ان کے شمار ہے، حضرت علی نواز میں جو سلسلہ ہے اس کے بانیوں میں ان کے شمار ہے۔ امام حسن بصری نے رابعہ بصریہ سے کہا کہ رابعہ وہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کیا بات کہہ رہے ہو اے نبی، کیا آپ نے کیا ایمان؟ بندہ جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا رب سے، رب کیسے راضی ہو جائے رب سے؟ آپ نے یہ بات نہیں سمجھا۔ رابعہ بصریہ کیا کہنے کا من کی منشا امداد یہ تھی کہ پہلے بندہ تو رب اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ ہم کہاں راضی ہوتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے رب کو چلائیں، اچھا ملا تو ٹھیک، خراب ملا تو کہنا تم نے ایسا کر دیا، صحت ہوئی تو ٹھیک، مرض ہو گیا تو خراب ہو گیا، کاروبار میں ترقی ہوئی تو ٹھیک، تنزلی ہوئی تو کیا ہوا؟ مطلب ہم جو چاہے وہ تو ہو کر کہا یہ رضا نہیں ہے، رضا تو وہ ہے کہ جو تو دے وہی ہم پر راضی، جو تو عطا کرے اس پر ہم راضی۔ بندگی تو یہ ہے ہر حال میں راضی پر رضا ہو تو مزہ دے، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دے۔ بندگی یہ ہے کہ اپنی خواہش کو ختم کر کے بندہ اس کی خواہش کو اپنی خواہش بنائے، جس حالت میں رکھے وہی راضی۔ ابراہیم سے کہا گیا کہ ابراہیم اسلام سے اسماعیل کو ذبح کر دیا، جی اللہ۔ اسماعیل سے کہا گیا کہ اسماعیل ذبح کرنا اللہ کا حکم کا، جی تسلیم رضا۔ حضور سے کہا گیا حسین ذبح ہوں گے، کہا جی۔ کہہ سکتے تھے کہ چھوڑ دیجیے اس حسین کو، حسین اسلام کو چھوڑ دیجیے، اور کون حسین؟ مخدوم حسین کہتے ہیں لیٹسٹ نیوز۔ مخدوم حسین فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے دہیا کلبی کی شکل میں، دہیا کلبی حضور کے صحابی ہیں، ان کی شکل میں جب انسانی شکل اختیار کی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو سمجھتے تھے دہیا کلبی آئے، دہیا کلبی حضور کے صحابی بیٹھے ہیں، حضور سے بات کر رہے ہیں۔ دہیا کلبی جبرائیل علیہ السلام دہیا کلبی کے شکل میں اپنے آستین میں جنت کی مٹھائیاں لے کر آتے تھے، اور امام حسن اور امام حسین حضور اشارہ کرتے تھے، اور امام حسن اور امام حسین آستین سے مٹھائیاں لیتے تھے، یہ چاکلیٹ جو سمجھ لیجیے، اور اس کو لے کر کے چھینا جھپٹی کرتے، خوش ہو کر اسے نکالتے، اور وہ دہیا کلبی یعنی جبرائیل السلام خوش خصوص ہو کر کے ان لوگوں کو دیتے، اور حضور یہ منظر دے کر کے مسکراتے۔ اب آپ بتائیے ایسے یہ آپ کو بات نہیں سنی، میں نے بھی نہیں سنی، مخدوم حسین بھی نہیں سنی، اتنے بڑے محدث سے یہ کہا۔ تو اب ان کو خبر دی جا رہی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو، اس کی اداؤں پر خوش ہو جاتے ہو، ان کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا۔ کہ حضور کو نیوز سنائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، حضور ایسا نہ کرے، جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے۔ تو حضور ہر پیغمبر کو اختیار دیا گیا تھا دعا کرنا، جو دعا کریں گے قبول ہوگی۔ تمام پیغمبر نے اس کے اختیار کا استعمال کر لیا دنیا میں، حضور نے استعمال نہیں کیا۔ حضور اگر استعمال کرتے تو ضرور دعا قبول ہو جاتی، اور حضور حضرت امام حسین دعا ہونے سے بچ جاتے، لیکن امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو قیامت کے لیے چھوڑ رکھا کہ پوری امت کی بخشائش کی بھی دعا کریں، شفاعت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے۔ تو کیوں حضور نے خواہی تسلیم و رضا اسی کہتے ہیں، اچھا وہ حسین کے شہادت سے خوش ہے، راضی ہے، تو ہم بھی راضی ہیں۔ تو ابراہیم کے احسان سے خوش ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ تو دوستو رضا یہ بڑا اونچا مقام ہے، اور ہر آدمی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس پر پورے اتریں گے۔ ہاں ہم انسان ہیں،
بندے ہیں، ہماری کہاں مجال کہ ہم آپ جائیں آزمائش کے لیے اپنے آپ کو لائق بنا لیں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی کان دے گا تو کوئی بندہ ٹھیک سکتا ہے 2 منٹ میں سلیبر کر جانا، ہمارے پاس تو صلاحیت نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کو مقام اونچے لوگوں کا درجہ ہے کہ وہ رب کی خواہش کے مطابق چلے۔ تو حضرت رابعہ مسیح کی منشا مراد یہ تھی کہ تم پہلے خود تو رب کی رضا و راضی ہو جاؤ، تب پھر رب دیکھو کہ رب خود راضی ہو جائے گا۔ تو جن کو رابعہ مسیح بننا تھا، امام حسن نصفی بننا ہے، یہ ان کے اونچے درجے کے لوگوں کی بات۔ ہم لوگوں کو سمجھایا جائے کہ 1% یا 0.5% تو چھوڑ دے، نہیں تو تھوڑا سا کوئی چیز ایسی ہو جو ہم کو پسند نہیں آ رہی ہو، لیکن اس پر خاموشی سے شکر کے ساتھ اس کو خیال کرنے کی سچی مرضی ہے، شاید اس میں کوئی خیر ہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بہت سی چیز ایسی ہے جس کو تم پسند کرتے ہو کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جاتا، میری بیٹی کی شادی فلاں بیٹا نوئیڈا سے ہو جاتی ہے، یہ کاروبار کر رہے ہیں اس میں ان کو ترقی ہو جاتی ہے، یہ امتحان دے رہے ہیں کامیابی مل جاتی ہے، لیکن تمہاری اچھا انوسار تمہاری خواہش کے مطابق وہ چیز نہیں ملتی ہے تو تم فکر مت کرو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ بندہ تو نہیں جانتا کہ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے، یہ تو بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کیا معاملہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، دیدار سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اچھا ہوا تھا ہم یہی ہے، پہلے ٹرین میں جاتے تھے معلوم ہوا کہ راجدھانی ہوں گے 7 میں شکار ہو گئی، اب آج رات دے اچھا ہوا ہم نہیں ہے، ایسا ہو گیا۔ بندہ تو لگتا ہے آج چھوڑ گئی ٹرین، یار بڑا امپورٹنٹ تھا دلی جانا، معلوم ہوا کہ رات راگی کتنے لوگ مر گئے۔ بہت سی ساری چیزیں دنیا میں وجود میں آتی رہتی ہیں۔ دوستوں دیکھو پتہ ہی چلا کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہنا۔ اپنا کام ہے کہ موٹا چھوٹا جیسا بھی ہو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا جو میں نماز پڑھوں نماز قبول ہو جائے۔ تو مقبول صاحب فرماتے ہیں آخری وقت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو دیکھو ہرگز یہ مت کہنا کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنی عبادتیں کی، اتنا صدقہ و خیرات کیا، اتنا لاک ڈاؤن میں لوگوں کی مدد کی، اسے کچھ مت کہنا، بلکہ کہنا کہ اے اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں لے کر آئے، بس تیری رحمت کو بھی لے کر آئے۔ ہم سے بھی اللہ پوچھے گا تو ہم بھی یہی کہیں، یہ نہیں کہیں گے آدمی کی جگہ میں 20 سال بعد کیا، 21 سال بعد کیا، بھیا کے نکلے 12 سال بعد کے گئی، یہ سب ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے، ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے پتہ نہیں بات قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کو وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت سے کیا لینا دینا؟ ہم عبادت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، میری عبادت سے اللہ کو تھوڑی فائدہ ہوتا ہے، یہ ذکر کی مجلس ہے، اس سے ہم کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بس ہم یاد کریں گے تو شاید وہ راضی خوش ہو جائے کہ میرے بندے کہیں بیٹھ کر مجھ کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنے ثواب اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہو۔ تو اصل بات یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ مقبولان یہ خاصہ ہے، دل کو نرم کیجیے، دل میں کو گرم کیجیے، نرم کیجیے لوگوں کے لیے، گرم کیجیے اللہ کے عشق کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل کو گرم کر لیجیے، اور نرم کر لیجیے لوگوں کے لیے، لوگوں کی محبت کے لیے، لوگوں کے سختی کو برداشت کرنے کے لیے، لوگوں سے پیار سے ملنے کے لیے اپنے دل کو نرم کر لیجیے، اور گرم کر لیجیے کس لیے؟ اللہ کے عشق کی گرمی ہونی چاہیے دل، تو پھر یہ دل جنت ہو جائے گا، جلوائے یار ہو جائے گا، محبوب کی جلوہ کی جگہ ہو جائے گا، رب تعالیٰ کی سرگوشی کی جگہ ہو جائے گا، مقام محبوب ہو جائے گا۔ دل کیا ہے؟ دل عجب چیز ہے، محبوب صاحب فرماتے ہیں دل وہ جگہ ہے کہ مت پوچھو، اس دل کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دل پر محبوب صاحب دل بڑی دولت ہے، یہ رب کی سلطنت ہے، شیطان چاہتا ہے کہ دل پر قبضہ کر لیا جائے اور اس کو اچک لیا جائے، اور اس کے سپورٹ میں نفس ہے، نفس چاہتی ہے کہ دل پر میرا قبضہ ہو جائے تاکہ شیطان اس کے ذریعے اپنا حکم نافذ کرے۔ شیطان چاہتا ہے کہ دل پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے تاکہ جو آرڈر کرے گا وہ شیطان کو آرڈر ہوگا،
یہ کرو وہ دیکھو وہ حرام کام کرو. اور روح چاہتی ہے کہ دل پر رحمان کی حکومت ہو جائے. روح کیا چاہتی ہے کہ دل پر رحمان کی حکومت ہو جائے, اللہ کی حکومت ہو جائے, تاکہ دل سے جو حکم چلے وہ رحمانی حکم چلے, اللہ کے حکم چلے. یہ دونوں میں کشمکش چلتی رہتی ہے. کبھی نفس غالب آ جاتا ہے اور کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے, کبھی روح غالب آ جاتا ہے. اور گناہ کی زیادتی کی وجہ کر روح کمزور ہو جاتی ہے اور شیطانی تسلط دل پر ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل پر شیطان کی دو کی طرف ہو جاتا ہے. اور یہ چھٹکارا کب ہوگا؟ اللہ والوں کی نگاہ سے ہوگا, اللہ والوں سے تعلق پیدا رکھنے سے ہوگا, بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ان سے تعلق پیدا کرنے سے آپ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اپنا شیطانی حملوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس نبی کو قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آنے کا مقصد, بلانے کا مقصد یہی تھا کہ دل کی گرمی کی بات کی جائے. آج کل آپ نے فلانا کورونا میں مر گیا, فلانا ہی چلا گیا, اس کے ساتھ ایسا ہوا, وہ یہ ہوا, وہ ہوا.